نوشاد علی صاحب حادثاتی طور پر ہی صحیح، لیکن اگر بشرا بی بی لیڈ کرتی ہیں سیاسی معاملات کو تو کیسے رہے گا؟ دیکھیے حادثاتی تو بالکل بھی نہیں ہوگا، پہلے بھی وہ لیڈ کیا کرتی تھیں، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی ہم یہ سنا کرتے تھے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے حکم سے بہت کچھ ہوتا ہے، چاہے ڈی پی او کی تبدیلی ہو، چاہے اور بڑے معاملات ہوں، پنجاب کی خاص طور پر سیاست میں ان کا اثر و رسوخ آپ کے سامنے ہے۔ سو باقی یہ ہے کہ دیکھیے موروثیت اور نو موروثیت یہ بالکل لا حاصل بحث ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ نکلے گا کبھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے صفوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کر سکتی ہیں بشرا بی بی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ خود عمران خان صاحب کی اپنی بہنیں ہوں گی، کیونکہ ان کی بہنیں اور ان کی بیگم صاحبہ کے درمیان جو ہے وہ چھنتی نہیں ہے۔ تیسری بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے پی کے اندر بڑے میجر گروپس ہیں اور پنجاب کا ایک گروپ ہے، یہ کو 5-6 گروپ بن جائیں گے۔ اب سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ اگر بی بی جو بشرا بی بی ہیں وہ آ کر ان کو متحد کر پائیں ان کی صفوں کو، تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایک گروپ اور بڑھنے کی صورت میں چیزیں سامنے آئیں تو پھر یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ تو ہوگا، کوئی شاید ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو ان کا یہ کردار ہو سکے کہ اگر وہ ان کے تحت، ان کے ماتحت یا ان کے کہنے سے پارٹی جو ہے وہ متحد ہو جائے تو پھر تو ان کا سیاست میں آنا وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس طرح ابھی صدیقی صاحب نے کہا ہے، کلثوم نواز جو تھی انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کھڑی تھی۔ اب اگر بشرا بی بی کے پیچھے پوری پاکستان تحریک انصاف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے پھر ایک جو سینٹرل کمانڈ ڈیولپ ہونے سے پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصے فوائد وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ان کا مطمع نظر ہے کہ وہ بانی تحریک انصاف کو جلد از جلد جیل سے رہا کرا لیں، اگرچہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ابھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب کے حد تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے، مطلب اس میں آپ کو نرمی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا ہے نوشاد علی صاحب، پوائنٹ آف ویو آ گیا آپ کا آ گیا۔ جاتے جاتے میں اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کروں گی لطیف صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ آگے چل کر پی ٹی آئی کے سیاسی معاملات دیکھیں گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ لیٹس سی آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ ہمیں ڈسکس تو یہی کرنا تھا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا، کیونکہ اب نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ریلیف ہوگا۔ لیکن سیاسی منظرنامہ آج اس وقت تبدیل ہوا جب لطیف کھوسہ صاحب سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں کیا برائی ہے کہ اگر آگے چل کر بشرا بی بی جو ہے وہ پارٹی کے سیاسی معاملات کو دیکھتی ہیں، تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ میں چاہوں گی کہ اسی کے اوپر میں اپنے ماہرین کا تجزیہ لوں۔ صدیقی صاحب، جو صبح تک تردید اور افواہوں کے بازار گرم ہو رہے تھے، اب لطیف کھوسہ صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود خان صاحب کو مشورہ دیا ہے اور ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ کچھ سیاسی معاملات کا اختیار بشرا بی بی کو دیا جانا چاہیے، اور اس بات کی وہ خود اب آ کر ٹی وی کے اوپر گفتگو بھی کر یہاں پر آپ نے سنا اور ہم نے دیکھا۔ اچھا ذرا آپ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ تو موروثیت کے بالکل خلاف نہیں ہوں، کیونکہ ڈاکٹر کی اولاد ڈاکٹر بنتی ہے، انجینئر کی اولاد انجینئر بنتی ہے، تو سیاستدان کی اولادیں یا ان کے جاننے والے سیاست میں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ ایسا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کام حادثاتی طور پہ ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں یہاں پہ موجود تھا، 8 اکتوبر کی ڈیٹ تھی جب محترمہ مطلب پاکستان جانے والی تھی، پریس کانفرنس تھی، تو انہوں نے زرداری صاحب کو بالکل لا تعلق کر دیا تھا۔ رحمان ملک صاحب کے گھر پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور زرداری صاحب اوپر والے کمرے میں موجود تھے، ان کو نیچے آنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو ٹیک اوور کیا، 2 دفعہ وہ پاکستان کے صدر بن چکے ہیں۔ اسی طرح جب 1999 میں کو ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کی فیملی کو باہر بھیجا گیا، تو مریم نواز اس وقت بالکل ایکٹیو نہیں تھی، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، مطلب ان کی بیٹی کے حوالے سے جانتے تھے۔ پھر بیگم کلثوم نواز جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی، انہوں نے ان کی کمپین کو چلایا۔ اس کے بعد مریم نواز آہستہ آہستہ جو سیاست میں داخل ہوئی اور آج پنجاب کی وزیر ہوئی اور بڑی ایکٹیو پالیٹکس کر رہی ہیں۔ تو ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو یا اپنی بہنوں کو پی ٹی آئی کی پالیٹکس سے دور رکھا، لیکن جب آپ زبردستی ان کے اوپر الزامات لگائے، ان کو ٹھیک ہے، میرے پاس چونکہ وقت بڑا مختصر، صدیقی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ریاست علی آزاد صاحب، حادثاتی طور پر ہی صحیح لیکن بشرا بی بی کا سیاسی معاملات کو لے کر لیڈ کرنا کیسے رہے گا پی ٹی آئی کے لیے؟
جی ذریعہ میں دو چھوٹی چھوٹی سی بات کروں گا. ایک تو یہ کہ آزاد عدلیہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے خط لکھا, اس کے بعد عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا یہ ساری قوم نے دیکھا, اور اس آزاد عدلیہ کے ججز کے لیے جنہوں نے تھوڑی سی کروٹ لی, ان کی ڈگریوں کے کیا مسئلے بنے, اس میں فائز عیسیٰ صاحب اپنے گھر کے اوپر حملے کو نہ روک سکے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے قاضی صاحب وہ جج تھے جنہوں نے کہا تھا یہ آرڈیننس فیکٹریاں بند ہونی چاہیے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو آیا تھا آرڈیننس, وہ کہاں گیا, قاضی صاحب نے اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کیا. اب آ جائیں دوسری بات, صدیقی صاحب نے کہا کہ میں تو پسند کرتا ہوں, میں بہت کیٹیگریکلی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میں مسلم لیگ نون کے اندر بھی موروثیت کی سیاست کو پسند نہیں کرتا, پیپلز پارٹی کے اندر بھی پسند نہیں کرتا, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی پسند نہیں کرتا. میرٹ کو پریویل کرنا چاہیے. کیا یہ پوری قوم محکوم ہے, یہ غلام ہے, ہمارے نوجوانوں میں صلاحیت نہیں ہے, وہ آگے نہیں آ سکتے, وہ ساری زندگی دے دیں, نسلیں ان کی برباد ہو جاتی ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہو کہ ان کے کسی بچے کو کبھی آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ بناؤ, کبھی وزیر اعظم بناؤ, کبھی یہ قوم کی بدقسمتی ہے. پوائنٹ آ گیا کہ آپ موروثی اس چیز سیاست کو کو ایکسپٹ دفن نہیں کرنا کریں گے. ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ آپ کے تجزیے کے مطابق آپ کے نزدیک یہ خوش آئند خبر نہیں ہوگی